بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ رب العزت کے احسان سے فضل سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ کا فضل پانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ چنانچہ ایک حکایت عاجز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس کو سمجھنا اہم ہے کہ ایک ملک میں ہاتھی جو ہوتا ہے ایلیفینٹ جس کو بولتے ہیں، ایک ملک میں ہاتھی کو کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہاں ہاتھی ہندوستان سے درآمد کیا گیا اور اس کو کسی تاریک گھر میں رکھا گیا جہاں آنکھوں سے نظر نہ آتا تھا۔ تاریک گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا ہجوم تھا۔ ہر شخص کو جب آنکھوں سے کچھ نہ دکھائی دیتا تو ہاتھ سے ٹٹول کر قیاس کرتا۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل سے اسی پر دلیل اور قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا یہ تو ایک بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس شخص کے ہاتھ اس کی پشت پر تھا اس نے کہا یہ تو مثل تخت ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر پڑا تھا اس نے ٹٹول کر کہا کہ نہیں، آپ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ تو مثل ستون ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے کہا یہ میری تحقیق میں مثل ناودان ہے۔ حاصل قصہ یہ کہ جملہ اہل عقل اختلاف کثیر میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان ہاتھوں میں کوئی شمع ہوتی تو اس روشنی میں یہ سب اختلاف سے محفوظ رہتے۔ در کف ہر کس اگر شمع بدے اختلاف از گفت شاں بیرون شدے۔ اگر ہر شخص کے ہاتھ پر کوئی روشنی ہو یا روشنی ہوتی تو اختلاف سے یہ سب نجات پاتے۔ تو عاجز عرض کرتا ہے کہ آج تمام کائنات میں حق تعالی کی ذات پاک، رسالت اور مقصد حیات انسانی اور حشر و نشر میں اختلاف ہے۔ اس تاریک دنیا میں جو لوگ وحی الہی کے نور سے مستغنا ہو کر دنیا اور آخرت کے سنگین اور رنگین رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کے تعین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں یا غیر صاحب وحی کی عقل سے استمداد کرتے ہیں، تو ان سب کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ قصے میں مذکور ہے کہ کسی کو ہاتھی کا پتہ نہیں چلتا، بس اس کو اندھیرے میں جو حصہ ٹکراتا ہے اسی کو ہاتھی سمجھتا ہے۔ ایک نابینا خواہ خود رستہ طے کرے یا کسی دوسرے نابینا کی لاٹھی پکڑ کر چلے تو دونوں صورتوں میں ہلاکت اور منزل محرومی ہوگی۔ یہ راہرو اور راہبر بوجہ نابینا ہونے کے اگرچہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں، لیکن ان کا مجموعہ نابینا ہی ہوگا، بینا نہ ہوگا۔ بینا مطلب آنکھوں والا نہ ہوگا۔ بس حقائق اشیاء کی صحیح تحقیق کے لیے محض عقل کافی نہیں، روشنی بھی درکار ہے، کیونکہ قصہ مذکورہ میں سب عقل ہی تھے، صرف روشنی نہ تھی۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل سائنس اور اہل فلسفہ کی تقلید، تحقیق، امور آخرت اور مقصد حیات انسانیت کو کہ انسان کے مقصد حیات کیا ہے کی تعین میں ہرگز نہ کریں کہ ان کے پاس روشنی نہیں، ورنہ اپنی طرح تمہیں بھی صرف کھانے پینے کی مشین بنا دیں گے، یعنی تمہیں بھی یہی سبق دیں گے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کہ مقصد زندگی صرف کھاؤ پیو اور موج مستی کرو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ روشنی صرف وحی الہی کی مستند ہے جو صرف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں مل سکتی ہے۔ روشنی اصلی وہی پرانی روشنی ہے جو 1450 برس پہلے غار حرا سے نکلی، اور اس نئی روشنی سے تو خدا بچائے۔ دیکھیں، رات میں سورج بھی نکلتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نکلتا ہے وہ لوگ غلط کہتے ہیں، رات میں تو سورج نہیں نکلتا۔ جب ستارے اور چاند نکلتے ہیں تو کیا ان سے ساری روشنی ہو جاتی ہے؟ ساری دنیا تو روشن نہیں ہوتی، لیکن جب جیسے ہی سورج کی پو پڑتی ہے اور ذرا سی بھی کرن سورج کی نکلتی ہے تو پورا آسمان، پوری منظر روشنی سے نہا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے بہت سارے انبیاء اکرام بھیجے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دنیا میں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریعت کے ساتھ دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے پچھلی تمام شریعتوں کو دین اسلام میں دفن کر دیا کہ پچھلے تمام ادیان جو ہیں اب صرف دین اسلام رہ گیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر سامنے آئے
کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبوت کا دعویٰ یا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج سے بڑھ کر تو اللہ رب العزت نے روشنی کا اور کوئی منبع پیدا نہیں کیا نا، جو بظاہر ہمیں اس دنیا کی مثال میں نظر آتا ہو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ایسی ہی ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر اس حکایت میں دو باتیں ہیں کہ جو نور الہی ہے وہ کیسے حاصل ہو، اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ہم میں سے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ علم دین حاصل کریں۔ یہ عاجز بار بار یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ ہم نے گاؤں کے چودھری والا رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، دین سیکھا، تو ہمیں بھی علوم دینیہ حاصل کرنے ہیں، اور یہ روشنی لے کر ہم جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں روشنی پھیلائیں گے۔ اور ہمارے پاس اگر ہم علم کی روشنی نہیں ہوگی تو ہماری حالت انہی لوگوں جیسی ہوگی جو دین کو عقل کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہاں دین شاید ایسا ہے یا دین شاید ویسا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب اسی کے ذیلی ضمن میں جو بات ہے وہ یہ کہ جب روشنی نہیں تھی تو اختلافات موجود تھے، جب علم دین نہیں تھا تو لوگ آپس میں اختلافات کرتے ہیں کہ فلاں بڑا اور فلاں بڑا، فلاں معتبر فلاں معتبر، آپس میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں جس بندے سے تعلق میں ہوں وہی بندہ سب سے اچھا۔ اگر تو علم دین حاصل کر لیتے تو پھر ان لڑائیوں سے بچ جائیں، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے بعد ان کو پتہ لگ جائے کہ اصل چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، ان کی سنت ہے، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، جن کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس قسم کے فتنے یا فساد میں مبتلا ہیں، فرقے بازی میں مبتلا ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ فرقہ واریت اور شخصیت کے متعلق ایسی رائے کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی قرب والا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، اس کا ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپس میں اختلاف بھی ایک حد تک کرنا ہے، اور جب تک شریعت کو نہیں سیکھیں گے تب تک اختلاف کرنا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی آپ کو
اور آپ سب کی تمام نسلوں کو اور مجھے اور میری نسلوں کو صحیح علم دین، علم نافع عطا فرمائیں، اور اس کے اوپر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیں۔ دوسری چیز جو ہم لوگ اپنی مجلس میں بیان کر رہے ہیں وہ میرے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنتیں ہیں یا ان کے وہ آداب زندگی ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں مزید چند باتیں یہ عزیز عرض کر دیتا ہے کہ روزہ کی نیت رات سے کرنا افضل ہے۔ اور جب آپ روزہ کھولیں تو سوچ لیں کہ بھئی میں انشاءاللہ کل کا روزہ بھی رکھوں گا، نیت کر لیں کہ بھئی میں کل سے بھی، تو جب سے نیت کی ہوگی تب سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو اس پہ رائے میں سوچیں گے کہ ہمیں ثواب زیادہ مل جائے گا کہ میں نے ایک کام کی نیت پہلے سے کر لی تو اس کا ثواب آپ کو پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ، کوئی بچہ ہے ابھی اور وہ کھیلتا اس نیت سے ہے کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں فٹ بال کھیل رہا ہوں کہ میرا جسم مضبوط ہوگا اور میں اچھا مسلمان، قوی صحت والا بنوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مسلمان اچھے لگتے ہیں، تو یہ ساری اس کی عبادت ہوگی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کی۔ یا کوئی بچہ یہ سوچے کہ بھئی میں آج کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور اس تعلیم کو میں آئندہ آنے والی زندگی میں اس سے دین اسلام کی خدمت کروں گا، تو اب جب اس نے بچپن سے یہ نیت کی تو اس وقت سے لے کے بڑے ہونے تک وہ جو بھی علم حاصل کرے گا اس میں وہ ثواب پائے گا۔ افطاری کے لیے ہے کہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ افطاری کے وقت دعا یہ پڑھے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے بعد افطاری جلدی فرماتے۔ ہمارے زمانے میں تو اذان کا بہت اچھا ابھی تو ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معیار ہی وہی تھا کہ صحابہ کرام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان صحیح وقت پر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو روزہ جلدی کھول لیں، انتظار میں نہ بیٹھیں کہ پالک کے پکوڑے تو آ گئے، ہری مرچ کے پکوڑے کب آئیں گے، اس سے روزہ کھولوں گا۔ پھر روزہ میں گناہ سے بچنا، اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کفریہ کلمہ یا کوئی کفریہ عمل کرنا، اور بہتان، غیبت، تہمت، گالی دینا، لعنت کرنا،
فحش کاری کرنا، ان سب سے روزہ میں بچنا زیادہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر روزہ دار سے کوئی بد کلامی کرے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ مجھے روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ میں برابر مسواک فرماتے تھے، مطلب جب وضو کے لیے تشریف لے کے گئے تو مسواک کرتے تھے۔ پھر رمضان میں زیادہ وقت عبادت، ذکر و فکر، تلاوت اور تسبیحات میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آنے والے عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کے لیے سب سے زیادہ آخری عشرے میں کوشش فرماتے تھے، اور لیلۃ القدر کی انتظار میں یہ دعا مسنون ہے، اللہم انک تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رمضان میں اول دو عشروں کے مقابلے میں آخری عشرہ میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ شب قدر کی بیداری کے لیے اپنے عیال کو بھی جگانا مسنون ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ ایک بستی یا محلے میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب کو ترک سنت کا گناہ ہوگا، اور اگر کوئی ایک بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اعتکاف مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اور ہر سال بیٹھنا مستقل سنت رہے گا۔ اعتکاف میں بھی اکثر اوقات عبادت، ذکر و فکر، تلاوت اور تسبیحات میں گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ ہماری آج کی مجلس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف سپاروں کے خلاصے۔ تو کل ہم نے 19واں پارہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم لوگ 20واں پارہ پڑھیں گے۔ بیسویں سپارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ قصص ہے، پھر سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ نمل کے بقیہ حصہ میں 2 باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ توحید کے 5 دلائل ہیں۔ آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق وہی اللہ ہے۔ دوسری، زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔
بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے، اس نے ہواؤں کا نظام چلایا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ پہلی بار بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور رزاق بھی وہی ہے۔ پھر قیامت کی بات ہے کہ سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، روز قیامت کا جمع ہونا، سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کا ملنا۔ پھر سورہ قصص میں دو باتیں ہیں۔ پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ ہے۔ پھر دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ ہے۔ پھر تیسری چیز ہے سورہ عنکبوت۔ اس کے ابتدائی تین حصے میں یہ باتیں ہیں کہ توحید، مشرکین کے بت مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے ایسے ہی مشرکین کے بت ہیں۔ دوسری بات رسالت، آزمائش میں من جانب اللہ ضرور آتی ہے، مطلب جب جو بھی آزمائش ہے بندے کے اوپر، جو بھی مشکلات ہیں وہ من جانب اللہ ضرور آتے ہیں۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، اور اس کا تیسرا حصہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اوپر اپنی نعمتوں کو کامل فرمائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنا دین کامل ہمیں عطا فرمایا، ایسے اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہمیں نصیب ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کامل بخشش سے جہنم سے آزادی پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تکڑی کھت کے تول نہ ماہی، تے اسی ڈاڈھے ایباں بھرے، در آیا دی لاج تہانوں، چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، تکڑی کھت کے تول نہ ماہی، تے اسی ڈاڈھے ایباں بھرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں، کوئی مان کس تے کرے، نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائنوں کیویں مناواں، چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے، تے میں کیڑا مل مل دھوواں، صابن تھوڑا تے میل گھنیری، تے میں بے پتنا تے رواں، غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں ہنجواں دے ہار پرواں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب کریم ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رب یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا رب یا اللہ۔ اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے، یا اللہ جو بھی غیبتیں کی، چغلی کی، یا اللہ جھوٹ بولا، اے رب کریم جو بد نگاہی کی، یا اللہ جو جس قسم کے بھی گناہ کیے، یا اللہ جس عذر سے کیے، اے رب کریم آج اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کی خطاؤں کو بخش دیجئے، یا اللہ ہم اپنے اور اپنے تمام امتی بھائیوں کی طرف سے، یا اللہ سب کی طرف سے آپ سے آگے توبہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ کے معاف کر دینے سے ہماری بخشش ہو جائے گی اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے تمام امتی بھائیوں کو اور بہنوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان خطاؤں کو، ہماری بدعملیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے میرے مالک رمضان المبارک میں یکم رمضان سے یا 20 رمضان تک آپ جتنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم آپ کے آگے ہم اپنی کوئی حجت نہیں پیش کرتے۔ اے رب کریم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رب کریم اپنی ہر قسم کی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رب کریم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے عذر کو قبول فرما لیجئے، کمزوری کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ کے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے رب کریم آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے رب کریم آپ نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے رب کریم ہم آپ کے فضل سے آپ کے در پہ روزانہ سوالی بن کر آتے ہیں کہ اس کریم کا دروازہ ہے کہ اے رب کریم ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے اور اس فضل کو قائم رکھیے۔ یا اللہ جیسے دنیا میں آپ نے ہمیں اپنے دروازے سے جوڑ دیا، روز اپنی چوکھٹ پہ مانگنے کے لیے بٹھا دیا، اے رب کریم ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما دینا، یا اللہ دھتکار نہ دینا، یا اللہ ہماری مانگنے کی بے ادبی سے ہمیں محروم نہ فرما دیجیے گا۔ اے رب کریم ہم نے اتنا بڑا در، ایسا کریم پروردگار، یا اللہ ہم نے ایسا رحمان کا در پایا ہے کہ ہمیں مانگنے میں یا اللہ بے ادبی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اے رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم اپنی کمزور اور کم عقلی کے مطابق مانگتے ہیں، اے رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے سب کو، اے رب کریم ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، سننے والوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے اے رب کریم عافیت سے وہ عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو اپنی نیک ہدایت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم سب کو اپنا فضل عطا فرمائیے۔ اے رب کریم سب کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ آج سب کی کامل بخشش فرما دیجئے اور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے لیے اپنی رضا کے اور رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔
اے رب کریم آنے والے زندگی کے ہر لمحے کے لیے اپنی رضا اور اپنی رحمت کے، اپنے قرب کے اور اپنے تعلق کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم جہاں مسلمان پریشان حال ہے، ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، یا اللہ ہر کسی بھی قسم کے لاک ڈاؤن میں مبتلا ہیں، یا اللہ کسی بھی قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم کمزور ہیں، آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی کر کے معاف کر دیجئے، یا اللہ امت کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ظلم سہتے سہتے کئی نسلیں بری ہو گئی، یا اللہ اب مہربانی کا فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ہماری عورتوں کی، بچوں کی یا اللہ مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب آپ ہی کے ہیں اور سب کچھ آپ ہی کا ہے، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی عافیت اور آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہمارا دین پہ چلنا ایسا ہی ہے جیسے انگاروں پہ چلنے کے برابر۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم آپ نے ہمیں کلمے پہ زندگی عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہم خود سے اپنے آپ کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ اے رب کریم ہم اپنی زندگی کی ڈور آپ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں جیسے زندہ مسلمان زندہ کیا، یا اللہ ایسے ہی اسی کلمے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی موت عطا فرمائیے، یا اللہ اسی امت میں رہتے ہوئے ہمیں زندگی سے کا خاتمہ عطا فرمائیے گا۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے گا۔ اے رب کریم ہمارے امی ابو عزیزہ قاری مشائخ جو فوت ہو گئے، یا اللہ ان سے ان دونوں کی کامل مغفرت، سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ماں باپ کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکے، ان کو دیکھ نہیں سکے، ان کی خدمت نہیں کر سکے۔ اے رب کریم آپ اپنے فضل سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ماں باپ کو نے جو ہم پر شفقت فرمائی بچپنوں میں، یا ہم پہ پالنے میں جو مشقتیں اٹھائیں، یا اللہ ہم سب کے والدین کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہیں اور بچوں کو ادراک بھی نہیں ہوتا، اے رب کریم ان ماؤں کو بہترین، مسلمان ماؤں کو خاص طور پہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری مومنین ماؤں اور بہنوں کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ہم پر حقوق آتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو روزگار کی وجہ سے پریشان، ان کو حلال طیب رزق اور روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، یا اللہ بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان، ماں باپ کی وجہ سے پریشان، یا اللہ گھر میں الفتیں اور محبتیں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو اولاد نرینہ کے طلبگار، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کے لیے نیک قدردان رشتے عطا فرما دیجئے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی، ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن گھروں میں اولاد ہونے والی ہے، یا اللہ آپ ان کے اوپر خصوصی فضل فرمائیے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم بچہ اور بچہ دونوں کی حفاظت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو ہمارے مختلف حضرات خدمت کی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، جو بیماروں کی خاص طور پہ اس وبائی امراض میں جو مسلمان
ڈاکٹر یا جو حضرات بھی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ان کو انسانیت کے بدلے بھی ان کو اجر عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کے اندر بھی انسانیت عطا فرمائیے۔ خاص طور پہ یا اللہ ہمارے مسلمان ممالک میں جو لوگ جن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے رب کریم آپ ان کے اوپر فضل فرما دیجئے۔ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات بہن بھائیوں کی حفاظت، جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو جس بھی گناہ کے مقابلے میں یا اللہ گناہ سے لڑنے کی، اپنے آپ کو نیکی تقوی پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ آپ اس کی مدد فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے رب کریم وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اور ان کی اولادوں میں کی زندگیوں میں خصوصاً برکتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، اور ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، اور رب کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم رمضان کی عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم جو توبہ استغفار درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ ان سب چیزوں کو قبول فرما لیجئے، اور اس کا ہم سب کو یا اللہ اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس کے بدلے ہمیں عافیت والی اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس کے بدلے ہمیں عافیت والا قرب عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس کے بدلے ہمیں اپنی عافیت والی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مخلوق کے لیے خیر کا باعث بنا دیجئے، یا اللہ تمام امت کے لیے خیر کا باعث بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں عافیت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔